बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान ने 26 तारीख को रावलपिंडी में पहुंचने की कॉल दे दी है और ये वही बात है जो मैंने कल भी अपने ब्लॉग में बताई थी कि ये पिंडी पहुंचकर वहां अपना मार्च ख़त्म कर देगा। और आपने देखा कि इसने इमरान खान ने कहा अपनी तकरीर में, रवात जो लॉन्ग मार्च पहुंचा तो उससे खिताब करते हुए इसने कहा कि 26 को रावलपिंडी पहुंचे। पहले उसने इस्लामाबाद का नाम लिया 2-3 मरतबा, फिर उसे गलती का एहसास हुआ कि पिंडी का नाम लिया, तो पिंडी ही का प्रोग्राम है। तो कहा कि पिंडी पहुंचकर मैं अगले लायहा अमल का ऐलान करूंगा और ये कि हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक 26 तारीख के बाद भी चलती रहेगी। गोया ये एक किस्म का ऐलान है कि 26 को ये सिलसिला जो इसने शुरू किया था एक महीना पहले, बल्कि इससे महीने से भी ज़्यादा हो गया, उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। और पीटीआई की तरफ से ये जो कहानियां फैलाई जा रही हैं कि बैकडोर पॉलिसी के तहत बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनमें इमरान खान को कुछ यकीन दहानियां करा दी गई हैं, तो ज़ाहिर है ये सिर्फ एक फेस सेविंग वो अपने साथ अपने हामियों को दे रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, खान दौड़ा नहीं है। दर हकीकत खान सरेंडर करने जा रहा है और उस रोज़ वो अपनी तकरीर में वही पुरानी बातें दोहराएगा और फिर ये कहेगा कि मैं अगली कॉल दूंगा और वो फैसला कुन होगी। इस तरीके की बात करके वो अपने कारकुनों से जान छुड़ाएगा। और अभी ये तय होना बाकी है कि क्या इमरान खान उस रोज़ पिंडी पहुंचेगा या उसमें भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप जो है वो इमरान खान को कह रहा है कि आप पिंडी ना जाएं। और अगर ये फैसला अभी फैसला हुआ नहीं, अगर ये फैसला हुआ तो इसके लिए इमरान खान डॉक्टरों की रिपोर्ट को बहाना बनाएगा कि डॉक्टरों ने मुझे मजीद एहतियात करने का मशवरा दिया है, यानी 26 तारीख को भी ये शायद ना जाए। लेकिन एक ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि हमारी तहरीक का टेम्पो टूट गया है और कारकुन मायूस हो रहे हैं, बड़ी बददिली फैल रही है, इसलिए आपको जाना चाहिए। और ये ज़ाहिर डिपेंड करता है क्या फैसला करता है, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट इसलिए बेमाने है कि अब तो हर तरफ से साबित हो गया कि इमरान खान के ये जो जख्म थे जिनकी बुनियाद पर ये खुद को कह रहा है कि मैं रेस्ट करूंगा, डॉक्टरों के मशवरे पर 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक का मुझे रेस्ट करने का हुक्म दिया गया है, तो ये सारा फरार खुल चुका है। ये जख्म थे ही नहीं, असल रिपोर्ट वही थी जो शौकत खानम के अस्पताल के डॉक्टर ने पहले दिन जब मुआयना हुआ था तो बताई थी कि पाँव में एक टुकड़ा लगा है और एक टुकड़ा टांग में लगा है। वो पाँव वाला टुकड़ा भी ठीक हो गया और टांग वाला टुकड़ा भी ठीक हो गया। अब ये जो जख्म नए दिखाए गए हैं 4, ये जाली हैं और ये जब लोग जाते हैं वहां तो ये दोनों टांगे हिलाता रहता है। जब टांगों में जख्म हो और जख्म का इतना दर्द हो जिस तरह के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर टांगे हिलाया नहीं करते। और आपने वो वीडियो देख ली जिसमें ये खिताब करने से पहले तैयारी वगैरह कर रहा है बैठकर, तो एक इसका जो हरकारा है, पता नहीं इसको क्या नाम है, वो इसके कान में आकर सरगोशी करता है और वह सरगोशी माइक में आ जाती है। और वो सरगोशी ये करता है कि आपने जब कैमरा चालू हो जाए तो आपने टांगे नहीं हिलानी है, क्योंकि इमरान खान तक और पीटीआई की आला हलकों तक ये रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं कि जब ये टांगे हिलाता है तो उसका मजाक उड़ता है और जख्मों को लोग ये कहते हैं कि ये जाली जख्म है, और वो वाकईतन जाली जख्म है। कई डॉक्टरों ने राय दी है कि ये इस तरह के जख्म ये गोली के जख्म है, न टुकड़ों के जख्म है और न ये ताज़ा जख्म है। ये जख्म जो है ये बनाए गए हैं कॉस्मेटिकली और वो कई तरीके होते हैं, वो उस पर हम बहस नहीं करते। लेकिन ये सारा जो यानी इसने जो खेल बनाया हुआ है कि मुझे इतने जख्म आए हैं, तो दरअसल ये इसी बात के लिए है कि अगर रावलपिंडी ना जाने का फैसला हुआ तो फिर ये इन्हीं जख्मों को बुनियाद बनाएगा कि अभी ये हील अप नहीं हुए। और जितने वो बड़े बड़े जख्म इसने दिखाए थे कॉस्मेटिकली बनाकर, वो वाकईतन अगर वो सही जख्म हो तो वो 1 महीना से भी ज्यादा उनको लगेगा ठीक होने में। तो ये एक ड्रामा था जो ज्यादा कारगर नहीं हो सका। तो अब ये इसकी जो शिकस्त है, जिसका ये ऐलान जो सरेंडर इसने पिंडी में करना है, उसके लिए पीटीआई के सोशल मीडिया और सारे इसके जो सरगने हैं जो उसके टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं, वो सब एक फजा बनाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। और फजा ये बनाई जा रही है कि जनाब बात तय हुई है, नए इलेक्शन की डेट मिल गई है,
اگر نئے الیکشن کی ڈیٹ مل گئی ہوتی تو یہ روات والی تقریر میں پھر وہ پرانا گریا و ماتم نہ کرتا، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں پٹ سیاپا، وہی پٹ سیاپا۔ اور دیکھیے آپ نے کتنا بڑا پھر یو ٹرن لیا اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سازش نہیں کی تھی، یعنی وہ پورا بیانیہ جس پر اس نے طوفان مچا رکھا تھا اور فوجی قیادت کے خلاف گالی گلوچ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیو اس نے بنوائے اور لاکھوں میسیجز کروائے، وہ سارا اس نے غتر برد کر دیا، دریا برد کر دیا، اور نیا اس نے یہ لگایا کہ ٹھیک ہے آپ نے سازش نہیں کی، لیکن آپ نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کیوں ہونے دی؟ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی دماغ چل گیا ہے اور اس کے جو حامی ہیں ان کا بھی دماغ کام نہیں کر رہا کہ کیا دنیا کے کسی ملک میں فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنائے گی؟ اگر یہ فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر تو آئین میں تحریک عدم اعتماد کی کوئی شق ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آئین میں، دنیا کے ہر ملک کے آئین میں جہاں جہاں بھی پارلیمانی نظام ہے وہاں تحریک عدم اعتماد کی شقیں ہوتی ہیں اور اس کا پورا پروسیجر ان شقوں کے ذریعے تفصیل سے لکھا گیا ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے کتنے ووٹ چاہیے، پھر پاس کرنے کے لیے کتنے ووٹ چاہیے، تحریک پیش کرنے اور ووٹنگ کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، اور فلور کراسنگ کی شک کن لوگوں پر لگے گی۔ دنیا کے پارلیمانی ملکوں میں فلور کراسنگ کی شک نہیں لگتی، کیونکہ اگر شک لگے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جس برسر کردار پارٹی کے پاس اکثریت ہے چاہے وہ ایک ووٹ کی ہے، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری عدلیہ نے یہ آئین بدل دیا پاکستان میں، خیر وہ پیچھے رہ گیا مسئلہ۔ تو یہ جب شک ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب اپوزیشن دیکھے کہ حالات اس کی فیور میں ہیں، گورنمنٹ کی فیور میں نہیں رہے، اسے گورنمنٹ کے اندر سے سپورٹ مل گئی ہے، تو وہ تحریک عدم اعتماد لا کر اس حکومت کی چھٹی کرا سکتی ہے۔ اگر فوج کی یہ ڈیوٹی ہو کہ اس نے تحریک عدم اعتماد ناکام بنانی ہے تو پھر تو یہ آئین میں شک ہونی نہیں چاہیے، پھر تو تحریک عدم اعتماد پیش ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کو فوج ناکام کر دے۔ تو یہ اس کے دماغ کی انتہائی درجے تک خرابی کی علامت ہے جب یہ کہتا ہے کہ فوج نے تحریک عدم اعتماد ناکام کیوں نہیں بنائی۔ اب اس سے بڑھ کر اس کی دماغی خرابی کا ثبوت اور کیا چاہیے؟ باقی وہ اس کی مایوسی تھی، پٹ سیاپا تھا، بین الاقوامی سازش ہوئی، کبھی کہتا ہے نہ باہر سے سازش ہوئی نہ اندر سے سازش ہوئی، اور پھر اسی ساتھ میں اس نے کہا کہ بین الاقوامی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اندر سے اسے سپورٹ حاصل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس نے پرانی بات دہرا دی کہ سازش پاکستان سے باہر بنی اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے سازشیوں نے، جن کو وہ ابھی ماضی میں چند دن پہلے تک میر جعفر میر صادق کہتا رہا ہے، انہوں نے اس میں حصہ لیا اور یہ سازش ناکام بنائی۔ تو تقریر میں اس کی مایوسی بھی جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا میں تمام پاکستانیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ پہنچے، اس لیے کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یعنی وہ دعویٰ، آپ اس دعوے کی کنٹراسٹ دیکھیے کہ وہ دعویٰ جب اس نے جو یہ کیا کرتا تھا کہ جیسے ہی میں اسلام آباد پہنچوں گا عوام کا سمندر آئے گا اور یہ حکومت کو بہا کر لے جائے گا، اور پوری پارٹی بھی اسی ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتی تھی کہ خان اسلام آباد پہنچے گا اور حکومت کی چھٹی ہو جائے گی۔ بلکہ اس دوران بیچ میں تو یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ خان ابھی اسلام آباد سے باہر ہی ہوگا کہ یہ سارے وزیر گورنمنٹ سارے بھاگ کر چھوڑ جائیں گے۔ اب وہ جوں اس کا یہ وقت گزرا، حکومت مستحکم ہوتی گئی، اور اب اس نے بیچ میں ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، 70% ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا 80% خطرہ ہے۔ وہ اسحاق ڈار نے نفی کر دی کہ ایسا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور یہ ڈیفالٹ ہونے کا دعویٰ کون شخص کر رہا ہے؟ وہ عمران خان، جس نے اپنے 3 برسوں میں اتنے قرضے لیے جتنے ماضی میں 75 سال کے دوران تمام حکومتوں نے مل کر لیے۔ یعنی جو شخص ملک کو دیوالیہ کر چکا تھا، تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو حکومت آئی اس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے سے واپس لانے کا کام انجام دیا۔ وہ شخص جو پاکستان کو دیوالیہ اپنی دانش میں اپنے طور پر کر چکا تھا دیوالیہ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس حکومت کے دور میں پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، حالانکہ دیوالیہ ہونے کی علامات سے ہم بہت پیچھے آ چکے ہیں۔ پاکستان بہت پیچھے آ چکا ہے، پاکستان کے اقتصادی حالات اچھے نہیں ہیں، برے ہیں۔ ڈالر دستور مہنگا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ
ایک لہر آئی 7-8 دن کی جس میں ڈالر کی قیمت نیچے آئی اور پھر نیچے آنا ہی شروع ہو گئی، لیکن وہ اس پہل اب گزر گیا، پھر وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی رفتار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ان سب خراب باتوں کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے کافی پیچھے لے آئی ہے، یعنی اب کنارے پر نہیں رہا، کنارے سے خاصا دور محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کے دیوالیہ ہونے کا کوئی دور دور تک خطرہ یا اندیشہ نہیں ہے۔ باقی جو معیشت کی بری حالت ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، اس سے کوئی انکار ممکن نہیں۔ تو اس لہجے میں کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، یہ گویا کہ پیش کی اعلان ہے کہ ابھی ہمیں مزید جدوجہد کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ 26 تاریخ کو یہ پنڈی میں یہی کہے گا کہ ہماری جدوجہد کا اگلا مرحلہ فیصلہ کن ہوگا، اب آپ گھر جائیں، میں اگلے مرحلے کی تاریخ عنقریب دینے والا ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی الٹیمیٹم بھی دے کہ حکومت اتنے دن کے اندر اندر نئے الیکشن کا اعلان کرے۔ اچھا ناظرین، یہاں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ تھا اس کا تعلق نئے انتخابات کی تاریخ لینے سے نہیں تھا، یہ آرمی چیف کے ایشو پر تھا کہ میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا ان چوروں اور ڈاکوں کی حکومت کا، مجھے اس میں شریک کیا جائے یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 مہینے کی توسیع دی جائے۔ یہ 2 آپشنیں لے کر اس نے یہ لانگ مارچ شروع کیا تھا، لیکن اس دوران پھر بڑے واقعات ہو گئے، قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا۔ تو اس دوران حکومت اور اتحادی جماعتوں اور فوج کے درمیان ایک مکمل اتفاق رائے بھی ہو گیا کہ آرمی چیف کسے چنا جائے گا، جس کے بعد عمران خان کو یہ صورتحال کنوے ہو گئی یا کنوے کر دی گئی صدر کے ذریعے کسی بھی ذریعے کہ جناب آرمی چیف تو یہ اب لگ کر رہے گا اور تم جو ہو وہ ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرو۔ اور بھی کئی واقعات ہوئے، کئی قرائن ہوئے، کئی معاملات ہوئے، اس کو لانگ مارچ کی کمزوری کا بھی اندازہ ہو گیا، اس کو خود اپنی قوت کا جو نشہ تھا وہ بھی حیران ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا، اگرچہ دل سے قبول نہیں کیا، یعنی حقیقت پسندی جو عملیت پسندی ہوتی ہے کہ مجبوری مرتے کیا نہ کرتے والا مسئلہ ہو گیا۔ تو اس نے پھر یہ بیک فٹ پر آیا اور تقرری قبول کر لی، اگرچہ یہ مینگنے ڈالتا رہا دور میں کہ یہ جو نیا آرمی چیف آئے گا نواز شریف اس کے ذریعے مجھے نااہل کرائے گا، حالانکہ آرمی چیف تو کسی کو نااہل نہیں کرایا کرتے۔ یہ اس نے خود کہا تھا کہ فوج کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو نیب کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ تو عدالتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، نیب بھی آزاد ہے، عدالتیں بھی آزاد ہیں، اس میں فوج کہاں سے آ گئی؟ تو اب یہ اس فوج کو کہہ رہا ہے کہ وہ فوج نواز شریف کے کہنے پر مجھے نااہل قرار دے۔ کہ نااہل تو اس نے ایک مرتبہ تو یہ ہو چکا ہے، اب ایک اور نااہلی اس کے سر پر لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی وہ کلہاڑا جو ہے وہ توشہ خانے کا بھی اور فارن فنڈنگ کیس ہے، اس میں بھی ابھی مزید مرحلے آنے ہیں۔ نااہلی کے علاوہ اس کے خلاف کافی سخت اقدامات بھی ہونے والے ہیں۔ اس کے خلاف جو تحقیقات شروع ہو رہی ہے اس میں ایک وہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ پشاور میں بحریہ ٹاؤن ملک ریاض نے ایک بحریہ ٹاؤن بنائی تھی خلاف قانون، خلاف ضابطہ، تو اس کی منظوری جو تھی متعلقہ محکمے نہیں دے رہے تھے، تو پھر ملک ریاض سے ان لوگوں نے، عمران خان نے اور اس کی بیوی نے بہت بھاری رشوت وصول کی۔ اس رشوت میں ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی اور کچھ نقد رقم تھی کروڑوں میں۔ تو وہ چیز بھی اداروں کے نوٹس میں ہے۔ ایک تو اس کی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا اور دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو پشاور کی میٹرو بس BRT بھی جس کو کہتے ہیں BRT، تو BRT میں 1 ارب سے زیادہ روپے انہوں نے خرچ کیے، جس میں 76-77 ارب روپے کی کرپشن کے ثبوت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تیسرا کیس بھی، اس کی انکوائری بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو مہنگی LNG انہوں نے خریدی ناجائز طور پر، جس سے پاکستان کے خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ اور مہنگی LNG خریدنے کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس میں ان لوگوں نے کمیشن لیا، ندیم بابر کا نام آتا ہے، پھر انہوں نے گیس بھی نہیں منگوائی اور جان بوجھ کر یہ ڈیزل پر بجلی چلائی، جس سے بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوئی اور اس مد میں بھی انہوں نے کمایا۔ یہ مجموعی طور پر یہ تقریباً 1 ارب روپے کی واردات تھی جو ندیم بابر اور دوسرے ان لوگوں نے مل کر کی۔ اس میں پیٹرولیم کا محکمہ بھی ملوث تھا اور اس میں عمران خان اور پنکی پیرنی کو کتنا حصہ ملا، یہ چیزیں بھی ظاہر سامنے آئیں گی تحقیقات کے بعد، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ عمران خان کو حصہ نہ ملے اور یہ اربوں خربوں کی کرپشن جو ہے وہ نیچے کے لوگ بلا
روک ٹوک کر لیں. اسی طرح یہ رنگ روڈ اسکینڈل ہے، اس میں عمران خان کے بہت قریبی زلفی بخاری کا نام آتا ہے اور کچھ لوگ اور ہیں. رنگ روڈ میں بھی بہت بڑا انہوں نے مال پکڑا اور سوسائٹیوں کو اور زمینوں کو کلیئرنس دی اور ان کو بلیک میل بھی کیا کہ تمہاری زمین اس میں آ رہی ہے رنگ روڈ کے اندر، اتنے پیسے دو ورنہ تمہاری زمین کے اندر سے یہ سڑک گزرے گی. تو وہاں بھی انہوں نے بہت مال کمایا. توشہ خانے میں تو وہ انکشاف بھی ہو گیا کہ 16 گھڑیوں سمیت تقریباً 100 کے قریب تحفے ایسے تھے جن میں 16 قیمتی گھڑیاں تھیں اور ٹوٹل تعداد ان تحفوں کی 100 تھی جو یہ باہر کے ملکوں میں گئے اور تحفے لائے اور توشہ خانے میں ان کا ریکارڈ اندراج کرائے بغیر یہ گھروں کو لے گئے. ایک وہ کھلم کھلا ڈکیتی ہے اور پھر توشہ خانے میں ان کی جو کمینگی ہے اس پر خیر کاروائی تو پتہ نہیں کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، لیکن کمینگی کے حد دیکھیے کہ توشہ خانے میں میزوں کے اوپر جو رکھے جاتے ہیں کپڑے، وہ کیا کہتے ہیں میز پوش، وہ ایش ٹرے اور پانی کی بوتلیں اور پھولوں کے وہ مرتبان ہوتے ہیں ویس چھوٹے چھوٹے جن کی بہت کم قیمت تھی، وہ بھی یہ لے گئے. پین پینسل اسٹیشنری کا سامان، کوئی کتاب ملی ہے، کوئی کاپی تحفے میں ملی ہے. اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں بلکہ باقاعدہ لغوی انداز میں، لغوی معنوں میں اس نے جھاڑو پھیری توشہ خانے پر. جو کچھ تھا توشہ خانے میں سب کچھ اپنے گھر لے گیا. یہ اتنی نچلی درجے کی کمینگی کرتے ہوئے اس نے چوریاں کی ہے اور اب یہ پوری دنیا میں یہ گھڑی چور کا شور پڑ گیا ہے. تو یہ تو مکافات عمل کا اخلاقی حصہ ہے. جو پریکٹیکل حصہ ہے سزا یابی کا، وہ ابھی ہونا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ جب معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل ہو جائیں گے تو پھر عمران خان کو معاف کر دیا جائے گا. عمران خان کے جرائم، خاص طور پر مالیاتی جرائم، اس قابل نہیں ہے کہ انہیں معاف کیا جا سکے. وہ جو غداری کے ایشو ہیں، مثلا کشمیر انہوں نے مودی کے ہاتھ میں دیا ایک طے شدہ پلاننگ کے تحت، اس میں تو کاروائی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس میں ظاہر ہے جو عمران خان سے اونچے لوگ تھے وہ ان کی آشیرواد بھی شامل تھی، ان کی رضامندی بھی شامل تھی. تو خیر ان کو تو کوئی نہیں ہاتھ سے لگا سکتا، وہ تو سارا مشرقی پاکستان انہوں نے بھارت کو دے دیا، کسی کو جرم نہیں ہے ان کے پوچھ سکے. تو یہ کشمیر کے مسئلے میں اکیلا عمران خان نہیں تھا. اتنا کہنا کافی ہے کہ عمران خان اکیلا نہیں تھا. جو کشمیر کے سودے بازی ہوئی اس میں کتنا مال کمایا گیا یہ کچھ پتہ نہیں، لیکن اس میں عمران خان اکیلا نہیں تھا. ہاں لیکن یہ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا اب حالیہ دنوں میں ہوتا رہا ہے کہ فوج بھارت کی ایجنٹ ہے، فوج غدار ہے اور فوج یہ ہے اور فلاں جرنیل نے اتنے پلاس لیے اور فلاں جرنیل نے کینیڈا میں پناہ حاصل کر لی. تو یہ ایک پروپیگنڈا کا جو سسٹم انہوں نے پوری کمپین ایک منظم پلاننگ کے تحت شامل کی، چلائی، اس پر بھی ایک کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کارروائی کے لیے مواد کو پہلے ایک خاص طریقے سے ترتیب دے کر اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر اس میں سے کچھ چیزیں نکالی جائیں گی. اور ناظرین کل جو سارا دن ایک یہ خبر مزاحیہ خبر چلتی رہی کہ شہباز شریف کو تھپڑ مارے گئے، کسی فوجی افسر نے یا بلکہ آرمی چیف نے تھپڑ مارے جا کر وزیر اعظم ہاؤس میں. تو یہ خبر بہرحال مذاق ہی ثابت ہوئی، لیکن یہ اس کی شروعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شروعات اس کی سنجیدہ تھی. یہ ارسلان قادیانی کو ہدایت کی گئی تھی عمران خان کی طرف سے کہ یہ چیز چلا دو. ہوا یہ کہ کسی پارٹی کے کارکن نے ایسے ہی بات کر دی عمران خان کے سامنے کہ سنا ہے کہ رات وہ باجوہ صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں اترے ہیں اور کوئی فائل وغیرہ دی اور کوئی یہ ڈکٹیشن دی ہے کہ اس کو نامینیٹ کرو فلاں، اس طرح کی کوئی بات کی. تو وہاں پر موجود کسی دوسرے کارکن نے کہا کہ پھر تو ایک دو تھپڑ بھی مارے ہوں گے. تو عمران خان نے کہا اس کو چلا دو. پھر یہ اعجاز چودھری اور وہ بشارت راجہ ان کی ڈیوٹی لگی کہ تم نے اس کو سیریس نوٹ پر اس پر کمنٹ کرنے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی تھپڑ پڑے ہیں. اور ارسلان قادیانی نے اپنے وہ سارے ولاگر جو تھے اور سوشل میڈیا کو سب کو ایکٹیو کر دیا. اور اس میں نئی جدت یہ ڈالی گئی کہ مسلم لیگ نون کے حامی، پیپلز پارٹی کے لوگ اور وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف سمجھے جاتے ہیں ان کے جعلی اکاؤنٹس بنا کر ان کے ذریعے مذمتی ٹویٹ چلائے گئے تاکہ دیکھنے والوں کو، ٹویٹر دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو پیپلز پارٹی بھی مذمت کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ مذمت کر رہے ہیں، مسلم لیگ کے حامی یا پی ٹی آئی کے مخالف جو ہے وہ بھی مذمت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھپڑ پڑے ہیں. اور پھر اس کو اعجاز چودھری، بشارت راجہ، دوسرے صوبائی وزیروں نے اور ان لوگوں نے پھر اس کو آگے چلایا اور ان کا خیال تھا کہ یہ شام تک ایک اچھی خاصی مہم بن جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ یہ مہم شروع ہوتے ہی پٹ گئی. سب نے یہ سمجھا کہ وہ جو عمران خان کو تھپڑ پڑنے کی خبر باہر آئی تھی جب وہ
तहरीक अदम-ए-एतमाद की आखिरी रात, तो ये उस थप्पड़ की गूंज का जो है वो बदला लेने की कोशिश की गई, वो सारा मामला ठप हो गया, जिस पर फिर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को एक नई हदायत की गई कि ये मामला तो पिट गया है, इसको चलाने का फायदा कोई नहीं, लेकिन इसको अब ट्विस्ट दे दो, नया रंग दे दो। नया रंग ये दे दो कि ये खबर तो झूठी है, शहबाज शरीफ को कोई थप्पड़ नहीं पड़ा, लेकिन ये खबर फौजी जराये ने लीक की थी, फौज ने लीक की थी, और फौज का मकसद ये था लोगों को इत्तला देना कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ भी नहीं चली, और ये मेरे ख्याल है बड़ा रेयर होता है कि पीटीआई की कोई कैंपेन पहले दिन इस तरह फ्लॉप हो जाए, ठुस हो जाए और बेइज्जती का बास बन जाए। इनकी सारी जो मुहिम्मात हैं, जितने भी इनके एडवेंचर हैं, जितनी भी इनकी कैंपेन होती है, सारी ठुस और फ्लॉप साबित हुई है, लेकिन वो कई चीज़ें तो कई कई दिन चलती रहती हैं। और खुद इमरान खान ने जितने बयानिए बनाए वो उन्होंने देखिए काफ़ी लंबा अरसा पकड़ा, फिर कहीं जाकर वो ठुस हुए। मसलन अमरीकी साजिश का बयानिया, हकीकी आज़ादी का चक्कर, इंतखाबात मुनसिफाना और ये वो, तो वो उन्होंने कुछ टाइम लिया, फ्यूज होते होते कुछ टाइम लिया, लेकिन ये पहली मरतबा इनकी कोई कैंपेन ऐसी है जो सुबह शुरू हुई और दोपहर से पहले पहले ही उसका खात्मा हो गया। यहाँ तक कि इनको ट्विस्ट देना पड़ा कि ये खबर फौज ने खुद लीक की थी और झूठी खबर थी, लेकिन ये फौज ने खुद चलाई थी ताकि वो शहबाज शरीफ पर दबाव डाल सकें। तो बहरहाल अच्छा शुगुल लग गया लोगों को, अच्छा दबाव लगाने का, और उसका एक नतीजा ये भी निकला कि मुस्लिम लीग के हामी कैंप ने ये खबर उड़ा दी कि आईएसआई का कोई जिम्मेदार अफसर जवान पार्क में आया और वहां आकर इमरान को ठोक कर चला गया। ज़ाहिर ये भी झूठ था, लेकिन इसके ये उसका जवाब था, जवाबुल जवाब, और पीटीआई को इस कैंपेन से भी रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिर में मैं चलते चलते बता दूं कि ये जो कहा करता है ना, अक्सर कहता है कि मुझे फौज के अंदर से खबरें मिलती हैं, बहुत से लोग मेरे हामी और मुझे खबरें पहुंचाने वाले बहुत हैं, तो ये बहुत सारे लोग नहीं, ये सिर्फ 2 लोग हैं, एक भावलपुर में है, एक बलूचिस्तान में है। ये 2 लोग हैं जो इसको इत्तला देते रहते हैं। ज़ाहिर है एक बड़ी पोस्टों पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन अगर से उनकी जो खबर रसानी की अहलियत है वो क्रिपल्ड हो गई है कुछ अर्सा से, और वो पहले की तरह इसको इत्तलात नहीं मिल रही, इसलिए ये कुछ इसका डंग जो है वो निकला हुआ है। और आखिरी बात ये कि सदर आरिफ उल्वी से मुलाकात की थी कल इसहाक डार ने, और उसने यकीन भी दिलाया था, और खबर ईवान सदर से जारी कराई गई थी ज़राए के हवाले से कि सदर ने कहा है कि मैं जैसे ही समरी आएगी मैं दस्तखत कर लूँगा, ये यकीन दहानी कराई। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद को सदर पर एतबार नहीं है, और इस एतबार न होने की जो दलील है वो ये है कि कल शाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा है कि सदर आरिफ उल्वी के पास ये आखिरी मौका है कि वो समरी पर दस्तखत कर दें, वरना फिर उनका अंजाम बुरा होगा। इसका मतलब है कि उनको आरिफ उल्वी पर बेइतमादी है। और आखिरी मौके से मुराद ये है कि माजी में जो आरिफ उल्वी गलीज किस्म की, शर्मनाक किस्म की हरकतें करता रहा है आइन के खिलाफ, वफाक के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो उनको सबको बैकग्राउंड पर लाते हुए बिलावल ने कहा है कि अब अगर इसने ये बदमाशी की तो ये उसकी आखिरी बदमाशी होगी, इसके बाद इसे फिर कोई बदमाशी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये इंतबा भी खासा दिलचस्प है, और मेरा ख्याल है कि आरिफ उल्वी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो समरी को टाल सके। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग तक के लिए। खुदा हाफ़िज़।